السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ معزز سامعین کرام، علماء دین،
معصوم بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی چند نصیحتیں۔ اگر ہم نے ان نصیحتوں کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ دین کو سمجھ لیا، یعنی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نصیحتوں کے اندر پورے دین اسلام کا خلاصہ کو بیان کر دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ کہیں گے مولانا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ کی عبادت، زکات بھی عبادت، حج بھی عبادت، مدد کرنا بھی عبادت، مدد طلب کرنا بھی عبادت۔ یہ سب کام اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اس کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ آپ کہیں گے اس لیے جب ہم 5 وقتوں کی نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دل میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، قبروں میں نہیں جاتے، مزاروں میں نہیں جاتے، چادر نہیں چڑھاتے، لیکن گاؤں محلے میں دیکھا جاتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کے بچے کو کاجل لگاتی ہے، ایک کالا ٹیکا لگا دیتی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا، بیوی کسی بابا کے پاس جاتی ہے، کسی فقیر کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد اس سے تیل پڑھوا کر لاتی ہے، کالا دھاگا پڑھوا کر لاتی ہے اور شوہر کے گلے میں باندھ دیتی ہے تاکہ شوہر بیوی سے محبت کر لے۔ کھیتی کرنے والا کسان سبزی کی کھیتی کرتے ہیں، اس میں ایک پتلا بنا دیتے ہیں اور بنانے کے بعد اس میں ایک ہڈی رکھ دیتے ہیں اور اس میں چونا لگا دیتے ہیں، پھر کالی کھود دیتے ہیں تاکہ کھیت میں کسی کی نظر نہ لگے۔ گاڑی خریدنے والے گاڑی خریدتے ہیں، اس میں ایک جوتا یا چپل لٹکا دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ دکاندار دکان میں نیمبو یا مرچ لٹکا دیتے ہیں یا کوئی چیز لکھ کے دعا وغیرہ لکھ کر دکان کے آگے لگا دیتے ہیں تاکہ دکان میں برکت ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ وقتدان وقتوالد شرک، حرام چیز پڑھ کر دم کرانا، تعویذ بنانا، گلے میں کالا دھاگا باندھنا اور بچے کو ٹیکا لگانا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اور شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں پیشانی کو سب سے اونچائی حصے میں رکھا ہے، یہ جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے۔ اگر یہ جھکے گا تو صرف رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے نبی شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائی سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جانے کے بعد بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جھگڑا ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ یہ کام نہیں کیا اور قسم بھی کھا لیتے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی تمام مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے۔ اگر قسم کھائی جائے گی تو صرف رب العالمین کی عبادت ہوگی، تو صرف رب العالمین کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں تو رب العالمین کی پہلی نصیحت کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری نصیحت کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے, اگر ماں باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آتے. ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں اس کو کھانے کے لیے جگاڑ رکھ دیا. پھر ماں نے بھولے جگر سے دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا. سردی کے موسم میں بچہ بستر پہ پیشاب کر دیا, گندگی کر دی, بچہ رونے لگا, چلانے لگا, ماں کی نے بستر پر سو گئی, بچے کو سوکھے پر رکھ دیا. رات میں بچے کے پیٹ میں درد ہوا, بچہ رونے لگا, چلانے لگا, ماں باپ بچے کو چپ کرانے کے خاطر پوری رات جاگ کر بتا دی. اگر یہ محبت کوئی کرتا ہے تو والدین اپنے بچوں سے کرتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو تم اس کو اف تک مت کہنا. عربی زبان میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے اف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں اف کا لفظ استعمال کیا کہ تم اس کو اف تک مت کہنا, تکلیف بھی ذرہ برابر بھی تکلیف مت دینا. میرے بھائیوں, آپ ان کی بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے, بہت ساری باتیں بری ہو سکتی ہے, تم ان کی غلط باتوں کو برداشت کر لو, بری باتوں کو برداشت کر لو. اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے, بچپن میں تھے, تم نے بہت ساری غلطیاں کی تھی, تمہارے والدین نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا, ان کو برداشت کر دیا تھا. آج تم ان کی غلطیوں کو برداشت کر لو, ان کو نظر انداز کر لو. میرے بھائیوں, اگر تمہارے والدین اگر موجود ہے تو تم اس کو غنیمت سمجھو. والدین کی قیمت ان سے پوچھیے جن کے پاس والدین موجود نہیں ہے. اگر آپ کے پاس والدین موجود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے بخشش کروانے کا, مغفرت کروانے کا آپ کو موقع دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا. جیسے ہی صحابہ کرام نے سنی, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے بد دعا کی, ان کی بد دعا پر میں نے آمین کہا. فرمایا اس شخص کی قسمت ہو جائے, وہ شخص ہلاک ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے جس کے والدین موجود ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے, اس شخص کی قسمت ہو جائے, وہ شخص برباد ہو جائے. میرے بھائیوں, اور دوسرا وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے, اس کی بھی قسمت پھوٹ جائے. تیسرا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنی اور درود نہ پڑھے, اس کی بھی قسمت پھوٹ جائے. میرے بھائیوں, اور میرے بھائیوں, والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو, نرمی کے ساتھ بات کرو. تم دنیا میں جتنے بڑے عہدے پہ چلے جاؤ, پی ایم, جج اور کلکٹر, جتنے بڑے پوسٹ پر چلے جاؤ, لیکن تم والدین سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تم والدین کے پاس بیٹھو, ماں کے پاس بیٹھو, تو سوچو کہ ماں کی قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کی طواف کرا رہے ہیں. جیسے وہ اس نے اپنے خانہ کعبہ کی طواف اپنی ماں کو کرا لی, امیر المومنین کے پاس آیا, کہا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. امیر المومنین نے پوچھا کیا تو حق ادا کر دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر خانہ کعبہ کی طواف کرا دیا. امیر المومنین نے کہا کیا تو بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. امیر المومنین نے کہا ارے تو چاچا کیا تو اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کی زبان سے جو چیخ نکلی تھی, جو آواز نکلی تھی, تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں, ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن رب العالمین نے ہمیں ایک دعا سکھلائی. فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب العالمین تو اس پر رحم فرما جس طرح اس نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں, تو ہی اس پر رحم فرما. لیکن آج سماج اور معاشرے میں ان کے حق میں دعا کرنے کی بجائے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, جب زمین جائیداد اپنے نام کر لیتے ہیں اور گھر سے بوڑھا بوڑھی کو نکال دیا جاتا ہے, گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے اور وہ دانے دانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں,
والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کو گھر سے نہ نکالو۔ اگر آپ جتنی بھی عبادت کر لیجیے، جتنی ہی آپ عبادت کر لیجیے، مسجد بنا لیجیے، مدرسہ بنا لیجیے، حج کر لیجیے، عمرہ کر لیجیے، اگر آپ کے والدین ناراض ہیں آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن آج سماج اور معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا وہ جب گھر میں بیمار ہو جائے تو گھر کے لوگ آتے جاتے ہیں، پاس پڑوسی کے لوگ آتے ہیں، ارے پوچھتے ہیں ارے تمہارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے، کیا بات ہے تمہارے گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ کہتے ہیں ارے بوڑھا بوڑھی بیمار ہے، اپنے جس نے پیدا کیا اس کو بوڑھا بوڑھی بنا دیا۔ اور سسرال سے اگر فون آ جائے اور فون آ جائے کہ ساس بیمار ہے، سسر بیمار ہے، کام کا سب چھوڑ دیتے ہیں، شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ خرید کر لاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ارے کیا بات ہے آج کام میں نہیں جا رہے ہو اور کتنا شاپنگ کر کے لے کے آ رہے ہو، کہیں جاؤ گے کیا؟ کہتے ہیں ارے ساسو جی بیمار ہے اور سسر ابا بیمار ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بوڑھا بوڑھی، اس کے لیے ایک پاؤ 250 گرام تو پھل فروٹ نہیں لا سکتے، اور جو عارضی طور پر ماں باپ بنا اس کے لیے تم شاپنگ کر کے جا رہے ہو، اس کے آگے جی لگاتے ہو۔ اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ماں اگر چاہتی پیدا ہونے کے وقت جتنی مشکلات میں وہ تھی، اگر چاہتی تمہارے گردن کو دبا کر مار سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں ماری اور تمہیں اس دنیا میں لایا اور باپ تمہیں کندھے پہ بیٹھا کر دنیا دکھایا۔ وہ بوڑھا بوڑھی اور جو عارضی طور پر اور وہ بنا اسی کو تم ساس جی اور سسر جی لگاتے ہو۔ میرے بھائی والدین کی خدمت کرو، اگر والدین موجود ہیں تو اس کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، نہیں تو آپ جتنی بھی عبادت کرو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائی تیسری نصیحت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو، محتاجوں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، جو جن کا حق ہے ان کو ان کا حق دے دو۔ اگر تمہارے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور ان کا کئی دنوں سے چولہا نہیں چل رہا ہے، زکات اور صدقے کا رقم تم ان کو نہیں دے رہے ہو اور تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس لیے اس زکات اور صدقے کا سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ جب تم رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہو خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کو سکھ دکھ اور پریشانی میں شامل کیجیے، اس کو بھلائیے، ان کی پریشانی کو دور کیجیے۔ لیکن آج سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، اور اتنا ہی نہیں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو ہم وصیت کر کے جاتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، میں نے پوری زندگی میں فلاں محلے میں فلاں شخص سے کبھی بات چیت نہیں کی، اس سے رشتہ توڑ کر رکھا ہے، میرے مرنے کے بعد مجھ سے رشتہ مت جوڑنا، رشتہ توڑ کر رکھنا۔ میرے بھائی رشتہ توڑنے والا نہ بنو، رشتہ جوڑنے والا بنو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة حتى قاتل، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج دیکھیے سماج اور معاشرے میں ذرا سی بات پر ساس بہو سے ناراض، بہو ساس سے ناراض، نند بھابھی سے ناراض، نند بھابھی نند سے ناراض۔ میرے بھائیوں ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ 3 دنوں سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی سے بات چیت بند کر لے، اگر وہ بات چیت بند کر لے اور اسی حالت میں مر جائے تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں تو رب العالمین کی تیسری نصیحت کہ جن کا جو حق ہے ان کا وہ حق دے دو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چوتھی نصیحت، اللہ رب العالمین کی چوتھی نصیحت کیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن آج شادی بیاہ کا کیا ماحول ہے، آج سے مغفر نہیں، جب کلکتہ میں ایک جگہ شادی ہوئی اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 2 کلو سونا دیا، بتاؤ یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ بنارس میں ایک جگہ شادی ہوئی اس نے تمام باراتیوں کے لیے ایک ڈریس بنوائی، بتائیے فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ اور اتنا ہی نہیں، چند مہینے پہلے
والد کے پاس ان کی شادی کرانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے. آج کتنے غریب لڑکے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے, اسکول فیس بھرنے کے لیے ان کے والد کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. آج کتنے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں جن کے والد کے پاس مہینے میں 700-800 روپیہ دینے کا انتظام نہیں ہے. بیچارہ دال چاول کھا کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آج کتنے مدرسے میں پڑھانے والے, کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولوی صاحب ہیں, مسجدوں کا امام ہے, بیچارہ 8,000-9,000 روپیہ تنخواہ ہے. بیچارہ کیسے کیسے اپنی بیوی بچے کو پالتا ہے. لیکن دوسری طرف امیروں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہے, کوڑے دان سے روٹی کھانے پر مجبور ہے, لیکن امیروں کی شادی میں لاکھوں روپیہ کا پڑاکا پھوڑ دیا جاتا ہے. امیروں کی شادی میں لاکھوں روپیہ کا ڈی جے پہ ختم کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی, فضول خرچی کو ختم کر دیجیے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آج ہلدی کے نام پر, جہیز کے نام پر, منگنی کے نام پر کتنے روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. ہلدی کے دن ساری لڑکیاں ہلدی رنگ کے کپڑے پہنتی ہے, اور کپڑے پہننے کے بعد ناچ گانا ڈی جے بجایا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, شادی کے دن کیا کرتے ہیں کہ کیمرے مین کو بلایا جاتا ہے اور دلہا دلہن کے فوٹو نکال کر فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں. ارے میرے تو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نیلام کر رہے ہو. ارے ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان ہے تو ہماری شرم و حیا سے ہے, ہماری پہچان ہے تو ہمارے غیرت سے ہے. تم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نیلام کر رہے ہو, تار کر رہے ہو. میرے بھائیو, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آج غریبوں کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو سر پکڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آج سماج اور معاشرے میں جہیز جیسی لعنتی چیز ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائیو, آج ہم اپنے آپ کو مرد بھی کہتے ہیں, لیکن جس طرح بازار میں سانڈ کو بیچا جاتا تھا, آج تمہارے والد تمہیں سانڈ کی طرح بیچ رہا ہے اور تم بک بھی رہے ہو. تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے, اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دینا چاہیے. اگر تم ایک فیکٹری اور 1,00,000-2,00,000 روپے میں اپنی زندگی کو بیچ رہے ہو, میرے بھائیو, تمہاری وجہ سے غریب لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو, فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آج کتنے لوگ جو 100 روپیہ ٹکڑا کھا کر تھوک دیتے ہیں, آج کتنے لوگ ہیں جو پان کھانے میں 50 روپیہ تھوک دیتے ہیں, تمباکو کھانے میں تھوک دیتے ہیں, سگریٹ پینے میں پی کر ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر مدرسے والے اس کے پاس آ جائے چندہ مانگنے کے لیے, کوئی غریب آ جائے اس کے پاس مانگنے کے لیے, وہ 100 روپیہ تھوک دے گا, لیکن غریب کو 10 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیجیے. کل قیامت کے دن رب العالمین سوال کرے گا, 5 سوال جب تک سب کو نہ کرے گا, کسی کا پیر دس سے مس نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی کرے گا, بتاؤ تم نے مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. میرے بھائی, تم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ گٹکا کھا کے ختم کیے تھے, پان کھا کے ختم کیے تھے, عیاشی میں ختم کر دیے تھے, کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, اسے صحیح جگہ پر خرچ کیجیے اور اللہ تعالیٰ تک آپ کو اجر و ثواب سے نوازے. میرے بھائی, آئیے اللہ رب العالمین کی ایک نصیحت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آئے, ضرورت مند آئے, تو اسے ڈانٹ کر نہ بھگاؤ. فرمایا, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. تمہارے دروازے پر کوئی فقیر آئے, محتاج آئے, ضرورت مند آئے, کوئی مانگنے والا آئے, مدرسے والے آئے, مسجد والے آئے, تم اسے ڈانٹ کر نہ بھگاؤ. اس لیے اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو کم از کم اسے میٹھی بولی بول کر ودا کر دو کہ بھائی آج میرے پاس نہیں ہے, کل آنا. لیکن آج دیکھا جاتا ہے, آج ہم دان بھی کرتے ہیں, احسان چترانے کے لیے دان کرتے ہیں, غریبوں کو راشن بانٹا جا رہا ہے, فوٹو کھینچتے ہیں. غریب عورتیں بیچاری کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے کیمرے کے سامنے آؤ, فوٹو کھینچا جائے گا, تب جا کر تمہیں راشن دیا جائے گا. میرے بھائیوں, پہلے کے دور میں کہاوت تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال, آج وہ کہاوت بدل گئی. آج نیکی کر فیس بک میں ڈال, یوٹیوب میں ڈال, واٹس ایپ میں ڈال. میرے بھائیوں, آج سردی کے موسم میں دیکھا جاتا ہے غریبوں کو ہم مدد کرتے ہیں, کمبل بانٹتے ہیں. رات کے 2 بجے 3 بجے غریب سوئے رہتے ہیں, اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہیں. لیکن کیا
اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم رات میں ویڈیو بنا کر چھوڑیں گے تو لوگ دیکھیں گے، ہمارے فالوورز بڑھیں گے، یہی مقصد ہے، نیکی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر نیکی کا مقصد ہوتا تو رات کو 3 بجے ویڈیو بنا کر فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں گے، میرے فالوورز بڑھ جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہ غریب ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے، ذلیل نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی سماج اور معاشرے کی عزت ہے، آپ کو کسی کے ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آئے تو آپ اسے ذلیل کر کے نہ بھگائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی اور ایک نصیحت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا یہ لوگوں بہت زیادہ کنجوس نہ بنو، بہت زیادہ سخی نہ بنو، اتنی زیادہ کنجوس نہ بنو کہ تمہاری بیوی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بیوی بچوں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تم مدرسے میں دے رہے ہو، مسجدوں میں دے رہے ہو، لیکن گھر میں چولہا نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں بیچ کا راستہ اختیار کرو، نہ زیادہ خرچ کرو نہ کم خرچ کرو، جتنا جس کا حق ہے اس کے اوپر اتنا ہی خرچ کرو۔ اگر آپ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، ان پر بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کے اوپر جو پڑھائی میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو ان پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر بھائی کے اوپر پڑھائی میں خرچ کر رہا ہے، ان کو اس سے بھی ثواب دیا جائے گا۔ اگر گاؤں میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے، گاؤں والے اس کو چندہ لے کر پڑھا رہا ہے، ان کو اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی روپیہ ہو، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہم دیکھتے ہیں گاؤں سماج معاشرے میں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہے، سماج اور معاشرے میں بہت غریب ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کے لیے سامان نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مال کی تقسیم اپنی حکمت سے کرتا ہے، کسی کو امیر بنا کر، کسی کو غریب بنا کر، کسی کو جھوپڑے میں رکھ کر، کسی کو محلوں میں رکھ کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں امیری اور غریبی دیکھی جائے گی، نہیں میرے بھائی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر تھا، اس گاؤں میں سب سے زیادہ پیسہ والا تھا، اسی کے روم میں رہتا تھا، اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے۔ نہیں، اگر وہ رکشہ چلانے والا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے، ان کے اندر تقویٰ ہے، تو وہ جیسی میں رہنے والے سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں امیری غریبی نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ امیری غریبی کالا کولا کا بھی جھگڑا ختم کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی ایک نصیحت کو بیان ہے، فرمایا کہ تم لوگ اپنے اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جزیرہ عرب میں تشریف لائے، وہاں پر لڑکیوں کو زندہ نذور کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو یہ ڈر ستاتی تھی کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو کما کر لائے گا، لڑکی کی شادی کرنی پڑے گی، ان کو جہیز دینا پڑے گا، یہ ڈر ان کو ستاتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، لیکن لڑکیوں کو جو مارا جاتا تھا بھی وہ
نکال دیا جاتا ہے. میں نے یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو سامنے آیا, قسم خدا کی آنکھ سے آنسو آنے لگے. پہلے بچوں کو انجیکشن دیا گیا, بچہ رونے لگا, چلانے لگا, پھر اسطورہ سے ان کو ایک پیر کو دبایا گیا, پھر دائیں پیر کو توڑ دیا گیا اور ٹکڑا کر کے اور نکال دیا گیا, پھر دائیں ہاتھ کو توڑا گیا, پھر اسے نکال دیا گیا, پھر بائیں پیر کو توڑا گیا, پھر اسے نکال دیا گیا, پھر دائیں ہاتھ کو توڑ دیا گیا, اس کو بھی نکال دیا گیا, پھر لے کر کمر سے لے کر گلا تک اس کو توڑا گیا, پھر ٹکڑا کر کے اسے نکالا گیا. لیکن جب سر کی باری آئی, سر کو دبایا, سر کو جیسے ہی دبایا ٹکڑا ہو گیا اور ایک ٹکڑا کر کے اسے نکال دیا گیا, اور نکالنے کے بعد اسے اسپتال کے پورے دان میں ڈال دیا گیا. میرے بھائیوں, ان بچوں کی کیا قصور ہے؟ آپ نے ان کو ماں کے پیٹ میں کیوں مار دیے؟ روزی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, پیدا ہونے سے پہلے رب العالمین نے تقدیر کو لکھی ہے. آپ اگر چاہے یا نہ چاہے, آپ روزی کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روزی دے رہا ہے, ان معصوم بچوں کو بھی روزی دے گا. آپ کو قتل کرنے کا حق کس نے دیا؟ وہ بچے کل قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, یا اللہ میری کیا قصور تھی, مجھے کس وجہ سے دنیا میں آنے نہیں دیا گیا, مجھے کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیوں, ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. میرے علاقے میں ایک شخص, بزرگ شخص, جس کا ایک پیر قبر میں جا چکا تھا, وہ کیا کام کیا؟ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں, قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں, کہتے ہیں کیا سماج میں ایک دیوانی تھی, ایک پگلی تھی, لیکن وہ بزرگ آدمی ان کے ساتھ وہ کھیت میں جب گیا, اور یہ لڑکی جب پاگل لڑکی وہ کھیت میں گئی, اس کے ساتھ غلط کام کر لیا, اور غلط کام کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں 6 مہینے کا بچہ ہو گیا. جب گھر والے کو پتا چلا, پنچیتی بٹھایا گیا اور اس میں کسی عالم کو نہیں بلایا گیا, اور جو ٹکا تھا وہ پیسے والا تھا, پیسہ لے جا کر اس کے باپ کے منہ میں مار دیا. باپ نے منہ بند کر دیا اور کہا کہ پنچیتی میں فیصلہ کر دیا, جاؤ اس بچے کو, اس عورت کو لے جاؤ اور ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کو انجیکشن کروا دو, بچوں کو مار دو. جیسے ہی بچوں کو لے جایا گیا, کہا ڈاکٹروں نے چیک کیا, کہا 6 مہینے کی بچی ہے, اور اسے مار دیا گیا. میرے بھائیوں, وہ بزرگ شخص جو ایک پیر قبر میں چلا گیا, آج ہمارے سماج اور معاشرے کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جن پر بھروسہ کیا جاتا تھا, آج وہی لوگ, ہماری ماں بہن بیٹی ایک پگلی کو نہیں چھوڑ رہا ہے, اس کے ساتھ بھی غلط کر رہا ہے. اور گاؤں کے جتنے بھی مرد مکھیا ہوتے ہیں, پیسے بھی بک جاتے ہیں, اور اس نے یہ فیصلہ سنا دیا,